آج کیا خبریں ہیں شاہ صاحب؟ یہ 2024 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج پہلا شو ہے 2024 کے اندر، تو بتائیں ذرا لوگوں کو کہ 2024 میں ہوگا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں 2024 کا آغاز میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آصف، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس سال سے تو بڑی توقعات ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور کچھ توقعات جو ہیں وہ مایوسی میں بدلتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ جو سب سے بڑی توقع تو ملک میں سیاسی جو ہے میدان ہے اس میں ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ بھی مانگا جا رہا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ چانس دیا جائے گا کہ وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی میں بات کروں گا کہ اس کے حوالے سے تسلسل سے بات سامنے آ رہی ہے، اور کچھ واقعات اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کو شاید لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ جس طرح ابھی لاسٹ جو ڈے تھا، آخری 2-3 دن تھے، اس میں آپ دیکھیں کہ کنٹری وائڈ پی ٹی آئی کے جو ٹاپ کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی، فرسٹ ایئر لیڈرشپ، ایون سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے بھی نامینیشن پیپر جو تھے وہ مسترد ہوئے۔ اچھا، میں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ایڈ کروں۔ جی، جو عمر ایوب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری، جی، ان کے کاغذات نامزدگی قبول کر لیے گئے ہیں۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور اس کے اوپر نا بات ہوئی نہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کن کن لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، سوال پی ٹی آئی کے اندر یہ ہوگا کہ کن کن کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ فیوچر جو ڈسکورس ہے پالیٹکس کا، وہ اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے کس کس بندے کو اجازت دی گئی ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا۔ تو یہ اپرووڈ پی ٹی آئی ہے، یعنی کہ اپرووڈ کا مطلب کہ ہمارے جو طاقت کے ایوان ہیں، یا جسے اسٹیبلشمنٹ کر لیں۔ اور یہ کیوں ہوا ہے اس کی بھی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، یہ گئے ہوئے تھے امریکہ، گئے ہوئے تھے۔ تو آرمی چیف ادھر گئے ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو بڑی، یعنی کہ یہ اس بات کا تو دھیان نہیں رکھتے نا کہ کوئی بھی سرکاری عہدیدار ہے یا کوئی حکومتی عہدیدار ہے، اور کوئی جگہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے احتجاج کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو خیر امریکہ ہے، یہاں پر پاکستانی مفادات ہیں۔ تو عمر ایوب نے اپنی پارٹی کے جو شکاگو چیپٹر ہے، یا امریکہ میں جو ان کے عہدیدار ہیں، ان کو ہدایت کی، شیر افضل مروت بھی تھے ان میں، لیکن عمر ایوب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، کہ بھی آپ نے احتجاج نہیں کرنا۔ تو عمر ایوب آپ دیکھ لیں نا، عمر ایوب آپ کو کہیں شور مچاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، عمر ایوب کوئی احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، عمر ایوب بالکل آزاد ہیں، وہ اپنے گھر پہ موجود ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں ہے، لیکن میں یہ بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو دروازہ ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھولا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو ناراض انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ تو سیاست تو اسی طرح کا نام ہے نا کہ آپ آگے بڑھیں۔ سب ان کو میرا خیال ہے وہ جو آپ نے دیکھی تھی نا ان کی پیٹھ پہ نشان، ایک دفعہ انہیں وہ ڈنڈے پڑے تھے، تو اس کے بعد شاید انہیں پتہ چل گیا کہ اسپیئر کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ میرا خاندانی بیک گراؤنڈ جو بھی ہے، جنرل ایوب جو ہیں ان کی اولاد سے ہوں، میں پوتا ہوں ان کا، لیکن ان کو بھی شاید ریئلائز ہو گیا کہ اب جو ہے اس میں اسپیئر کسی کو نہیں کیا جا رہا، نہیں، اور پھر میں اب آپ کو تو انہوں نے دوسری اسٹریٹجی اختیار کر لی۔ ہاں، ایسا ہی۔ تو خیر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمنٹ آپ دینا کہ 24 میں کیا ہوگا، جی، اور پھر میں بھی کوئی کمنٹ دیتا ہوں۔ 24 میں شاہ جی ایک تو یہ ہے کہ مجھے تو کلیئرٹی کہ ہے کہ الیکشن ہونا ہے، اور گیون ٹائم میں ہی ہوگا، اور یہ جو کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید ہفتہ 2 آگے پیچھے، اس سے میٹر نہیں ہوتا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مین بات یہ ہے کہ مارچ کی IMF کی قسط آپ کی آئندہ حکومت کو جو ملنی ہے وہ اس کو ملنی ہے۔ تو میں تو اپریل میں پیسے دینے ہیں، جی، اور پیسے بھی دینے ہیں، پھر اس سے پہلے قسط لینی ہے، تو وہ آئندہ حکومت نے کرنی ہے۔ تو مجھے تو کلیئرٹی ہے کہ الیکشن ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ لیکن شاہ جی اس سے بھی بڑا سوال 2024 میں یہ ہے کہ آپ کے دیکھیں کہ پاکستان 2 لاکھ تب ہوا تھا جب ایک الیکشن جو ہے اس کے بعد ایک متنازع الیکشن اس کو کر دیا گیا تھا، گو کہ وہ اس طرح ریگنگ کے حوالے سے متنازع نہیں تھا، لیکن اقتدار دینے سے ریلیکٹنٹ تھے ہم، اور اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا۔ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہم ایسا کوئی الیکشن اس کے متحمل نہیں ہو سکتے جس کے بعد قیاس مزید بڑھے اور جس کو کوئی تسلیم نہ کرے۔ لیکن ابھی تک کے جو حالات و واقعات ہیں اس میں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نامینیشن پیپر مسترد ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا کہ الیکشن کی جو ساکھ اور کریڈیبلٹی ہے وہ بڑی حد تک ڈیمیج ہو جائے گی۔ اچھا، میں آپ کو 4-5 سین بتاؤں؟ جی بالکل۔ کہ کیا
میرے خیال میں 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 پاسبل سینیریوز ہیں. نمبر 1 سینیریو تو یہ ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2 سینیریو یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئے گی وہ موسٹلی وہی گورنمنٹ ہوگی جو اتحادی جماعتوں کی, یا جسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتے تھے, حالانکہ وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نہیں تھی, اتحادی جماعتوں کی گورنمنٹ تھی. پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی, بعد میں یہ گورنمنٹ بنی. پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی ایف, یہ سارے ان لوگوں کی حکومت بنے گی. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ کیا کرائسس ختم ہو جائے گا, پولیٹیکل کرائسس؟ آنسر ہے نہیں, پولیٹیکل کرائسس جاری رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو آپ سامنے نہیں لا رہے, یا ان کو انوائرمنٹ ایسا پولرائزڈ ملا کہ ان کے پاس اپنی کیمپیننگ کے لیے یا ایون اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اٹھائے گئے, اگر بہت ایسے ایگزامپلز موجود ہیں, تو پی ٹی آئی تو پراپرلی الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے گی. لیکن جو غصہ ہے وہ تو گراؤنڈ پہ رہے گا. تو جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ڈیپن ہوتا جائے گا, لوگوں میں انریسٹ وہ بڑھے گا. فوری طور پہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, فوری ریلیف دے. اور نئی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ نئی گورنمنٹ آتے ساتھ فوری ریلیف دینے کی کوشش کرے گی, اور جب وہ ریلیف دے گی تو وہ وائلیشن میں جائے گی. کس کی وائلیشن میں جائے گی؟ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے جو ایگریمنٹ ان کی وائلیشن میں جائے گی, ٹھیک ہے. پھر نئی گورنمنٹ چاہے گی کہ انریسٹ نہ ہو, احتجاج نہ ہو. اب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے پی آئی اے کو سیل کرنا ہے, بیچنا ہے. آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ, یہ قومی خزانے پہ وزن ہے نا, اسٹیل ملز کو سیل کرنا ہے. آپ شاید ریلوے کو بھی ایک موقع پر جا کے وہ سیل کریں. تو جن اداروں کو آپ نے سیل کرنا ہے ان کے لوگ آ کے احتجاج کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے, انریسٹ ہوگا. تو یہ 3 سینیریو ہیں. تو انریسٹ ہوگا, پولیٹیکل جو کرائسس ہے وہ ڈیپن ہوگا, الیکشن ہوں گے. اب چوتھی بات جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. وہ چوتھی بات ہے عمران خان صاحب, کہ عمران خان صاحب کب تک جیل میں رہیں گے. الیکشن میں تو وہ جیل میں ہی رہیں گے, لیکن کبھی تو نکالنا پڑے گا نا جی جو ان کا رائٹ. اور عمران خان صاحب نکلیں گے کب؟ عمران خان صاحب اس وقت, میرا یہ خیال ہے, نکلیں گے. 2 باتیں ہوں گی. ایک بات تو یہ ہے کہ جب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا جو پیریڈ ہے نا, ہنی مون پیریڈ, وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ جب ختم ہوگا نا, تو نئی گورنمنٹ کی تنابیں کھینچنے کے لیے نا عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے گا. اور عمران خان صاحب تو ریڈی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں, جیسا مجھے کہیں گے. کیونکہ ان کا نیریٹو ہے نا کہ وہ سیاستدان کرپٹ ہیں, ان سے بات نہیں کرنی, ان سے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیں گے. اچھا, دا مومنٹ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں گے نا, تو جو سویلین گورنمنٹ ہوگی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے درمیان نا ایک ڈسٹرسٹ کی موومنٹ پیدا ہو جائے گی, عدم اعتماد. اور جب عمران خان نکلیں گے تو آپ دیکھیے گا, وہ اگر وہ نکلے تو بڑے کامیاب ان کے جلسے ہوں گے. تو عمران خان صاحب کا فیوچر کہ کیا وہ پاور میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ضرورت پڑے گی عمران خان کی, تو انہیں اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف استعمال کیا جائے گا. آخری بات, اچھا آخری بات, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, جو پاکستان کی جو اکانومی ہے نا, وہ بھی لنکڈ ہے آپ کی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات سے. انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات, افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات. افغانستان میں تو طالبان ہیں, آپ ان کے ساتھ تعلقات بنائیں یا نہ بنائیں, لیکن انڈیا کے ساتھ تو آپ کو تعلقات بنانے پڑیں گے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کتنا بولڈ سٹیپ لے پائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں آخری بات, اس سارے جو کھیل کے جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں نا, سیاسی جماعتیں تو ہماری انفارچونیٹلی بڑی کمزور ہو گئی ہیں. اور سیاسی جماعتیں کمزور کرنے میں ہمارے اپنے سیاسی رہنماؤں کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے اپنے سیاسی رہنماؤں کا. کیونکہ یہ آتے ہیں پھر ڈیل کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے. پرفارمنس جو ہے ان کی سب سے پہلے تو اپنی پارٹی ہونی چاہیے لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ, وہ نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ول ریمین اے سینٹرل فگر, اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹیک ہے نا وہ پاور کے ساتھ رہے گا. کیونکہ آپ یا میں مانیں یا نہ مانیں, یا کوئی اور مانے یا نہ مانے, دنیا کو یہ اس بات کا یقین ہوگا کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی ہے, اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. شاہ صاحب, میں جو آپ نے تجزیہ دیا نا ماضی کے اس حالات و واقعات کے تناظر میں 100% آپ نے صحیح دیا, لیکن میرا اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے اوپینین کا, کہ جب ایک حکومت اتحادیوں کی جو کہ ممکنہ طور پہ نظر آ رہی ہے کہ بن جانی ہے,
تو اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب دیکھیں آنے سے پہلے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک میں وہ وہاں کے لوگوں کو مل کے آئے ہیں پاکستان آنے سے پہلے بھی. تو ایک تاثر یہ ہے کہ آپ کے ملک کو نا کچھ ممالک جنہوں نے IMF کو بھی لکھ کے دیا ہے کہ ہم انہیں سپورٹ دیں گے, وہ امداد بھی آنی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اکانومی کا پہیہ جو کہ بالکل بری کنڈیشن سے ابھی تھوڑا سا بہتری میں آیا ہے, اس میں مزید بہتری ایڈ ہوگی. بالخصوص مجھے سیفلی میں اگر کہوں تو پہلے 6 ماہ جو ہوں گے حکومت کے, اس میں مجھے باہر سے پیسے اور چیزیں یہ ہوتی نظر آتی ہیں. اور پھر اگر CPEC-2 آ جاتا ہے, جس طرح دیکھیں کہ آخری ایام میں شہباز شریف حکومت کے چائنا کے نائب وزیر اعظم آئے, حالانکہ انہیں آنا چاہیے تھا اگلی حکومت کے ساتھ, لیکن وہ یہ تاثر دینے کے لیے آئے کہ یہ اگر اس کا ایک پہلو یہ بھی نکال رہے ہیں تجزیہ نگار کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اگر یہ والی حکومت آئے گی تو ہمارا CPEC-2 اس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ترکی کا بھی آپ دیکھ لیں کہ جو وزٹ تھا ہائی پروفائل, وہ آپ کے دوستوں نے یہ سگنلز دیے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور اس کے ساتھ اندر آئیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ گھومے گا اور وہ چلے گا. جو بات آپ نے کی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی روڈز کے اوپر نظر نہیں آئے گی, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ PTI نے جس طرح 25 مئی کو اسلام آباد میں جو کچھ کیا تھا, ایک جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا جب خان صاحب KP سے لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے دھرنے کے لیے, لوگوں کو لانا چاہ رہے تھے اسلام آباد, تو وہ کنڈیشن اب نہیں ہے. تو جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ چائے کے کپ کے اوپر تو ہوگی, لوگوں کے جی انسٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈز میں ہوگی, ہارٹس میں ہوگی, چائے کے کپ کے اوپر ڈسکشن ہوگی, لیکن روڈوں کے اوپر آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آئے گی, پروٹیسٹ نہیں ہوگا. اور جو بات آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی کہ وہ ایک پیج جو ہے وہ بالآخر پھٹنا بھی ہوتا ہے. اور ابھی تو ایک جو ہے ایک صورتحال ایسی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پاور سینٹر ہے اس کے جو چیف ہیں ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ الٹیمیٹ کنسیڈر ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی تو ایک ہنی مون پیریڈ جو آپ نے کہا کہ وہ حکومت آنے کے بعد بھی ایک سرٹن ٹائم تک وہ چلنا ہے, لیکن اس کے بعد جب اگر چیزیں ڈیلیور نہیں ہوتی لوگوں کو تو پھر یہ جو گھٹن ہے نا, اس کا جو فال آؤٹ اسی سمت میں ہو سکتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ایسے ہی میرا تو یہی لگتا ہے.